شکریہ عزیز بلوچ. عزیز بلوچ نے بلوچستان میں پاکستانی ظلم و بربریت کے حوالے سے کافی بہت ہی تھارو اپنا تجزیہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے ایک بات کہا تھا کہ انڈیا کو چاہیے کہ اس وقت انڈیا ہو یا افغانستان ہو، بلوچستان کی اس جدوجہد کی مورل سپورٹ کریں. اور جس طرح پاکستان اس وقت الزام لگا رہا ہے کہ بلوچوں کی جدوجہد کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اگر انڈیا بلوچستان کی جدوجہد کو سپانسر کرتا تو اس وقت حالات یکسر مختلف ہوتے. اس وقت پاکستان پھر افغانستان میں نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کو اس طرح بے دردی سے شہید نہیں کرتا. اگر آج افغانستان یا ہندوستان بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد کو سپورٹ کرتا، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ انڈیا اور افغانستان، بلوچستان اور بلوچ اتحاد کریں پاکستان کی اس ظلم و بربریت کے خلاف. وہ صرف نہ کہ بلوچستان میں یہ ظلم و بربریت کر رہا ہے، بلکہ اس نے پورے خطے کو اپنی دہشت گردی کا شکار بنایا ہوا ہے. ہمارا اگلا گیسٹ ہے فیض بلوچ، جو کہ بلوچ ورنہ نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور بلوچستان میں پاکستان کی بلوچ جرنلسٹ پر ظلم اور بلوچستان میں میڈیا کی بلیک آؤٹ کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے دیں گے. فیض بلوچ. منتوار نوبت بلوچ دیوان نشتگیں درست بلوچ اندروت درہبات بشاں. اور باقی جو دوست ہیں افغانستان کے دوست ہیں، ہمارے پشتون یا انڈیا کے دوست ہیں، ان کے لیے ہمیں مجبوراً ایک ایسے زبان میں بھی بات کرنا پڑ رہا ہے جو ہماری اپنی زبان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم ایک کامن میڈیم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارا کامن وہ پوائنٹ یا کامن گراؤنڈ ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا کہ ہم اس زبان میں بات کریں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. تو بات یہ ہے کہ دوستوں نے جو ابھی بات کیا ہے، سنگت شبیر نے پہلے اور واجہ عزیز نے اور نوبت نے پہلے بلوچستان کے ہسٹری کے حوالے سے بھی بات کیا ہے، وہ تو بہت تفصیلی سنگتوں نے بات کر لیا ہے اپنوں کو تاریخ کے حوالے سے. میں جو بات ابھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلوچستان میں میڈیا کے حوالے سے ہے. جیسے انٹروڈکشن میں نوبت نے کہا کہ بلوچستان ایک میڈیا بلیک ہول کی طرح جانا جاتا ہے، یا ایک میڈیا بلیک ہول ہے. وہاں پہ میڈیا پہ پوری اسٹیٹ کی قدغن ہے، اور جو میڈیا وہاں پہ اس وقت رپورٹ کر رہی ہے وہ بالکل اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے. پاکستانی اسٹیٹ یا پنجابی آرمی نے اس میڈیا کو اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بیسیکلی آرمی کے جو پیروٹ ہیں، پیروٹ لینگویج بولتے ہیں. جو آرمی ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیتا ہے وہ وہی بولتے ہیں. اگر آرمی کہتا ہے کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہے تو پاکستانی میڈیا کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آرمی کہتا ہے کہ بلوچستان چاند پر پہنچ گیا تو پاکستانی میڈیا کہتا ہے بلوچستان چاند پر پہنچ گیا. یعنی آرمی کے جو ہو بہو جو وہ کہنا چاہتے ہیں تو میڈیا بھی وہی رپورٹ کرتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی 2004 میں، جب بلوچستان میں آرمی آپریشن بہت کافی ہو رہے تھے مشرف کے دور میں. وہاں پہ گھروں کو بمبارمنٹ کر کے تباہ کر رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کو اٹھا رہے تھے، وہاں پہ بمباری سے جو ہے سینکڑوں لوگ مر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کیا کہ بلوچ ورنہ ویب سائٹ بنائیں. یعنی ہم نے پہلے تو یہ محسوس کیا کہ ایک ایسی میڈیم یا ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں کہ جس کے تھرو ہم انٹرنیشنل میڈیا کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے بلوچستان کی حالات کے بارے میں آگاہ کر سکیں. تو پھر ہم لوگوں نے یہ بلوچ ورنہ ویب سائٹ اس وقت 2004 کے شروع میں یا 2004 کے مڈل میں ہم لوگوں نے بنایا، اور اس وقت سے ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. تو بلوچستان کے حالات کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے، ابھی نوبت نے بھی بتایا تھا کہ 1970 کے دور میں جب بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوئے تھے بھٹو کے دور میں، تو اس وقت بھی ہزاروں بلوچ مارے گئے، ہزاروں بلوچ اغوا کر کے ڈس اپیئرنسز کے کیسز یعنی ڈس اپیئرنس کیے گئے. اور وہاں پہ ایران اور پاکستان نے ایک جوائنٹ آپریشن کیے بلوچوں کے خلاف، لیکن اس کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کے بارے میں بہت کم رپورٹ ہوا ہے. صرف سلیگ ہیریسن نے جو ایک کتاب لکھا ہے اس میں تھوڑی بہت تفصیل ہے اس آپریشنز کے بارے میں، اور ملٹری کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن تھے وہاں اس کے بارے میں.
لیکن اس کے علاوہ اس وقت دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں کیا ہوا یا کیا ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہی حال تھا کہ وہاں پہ میڈیا آزاد نہیں تھا اور کوئی دوسری سوشل میڈیا یا ایسے ذرائع نہیں تھے کہ دنیا کو رپورٹ کر سکیں۔ اور آج تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، اگر پاکستان جتنا بھی کوشش کرے دنیا میں بلوچستان کے حالات کو چھپانے کی، چھپ نہیں سکتا۔ آج اگر ایک بھی بلوچ اٹھایا جائے یا خدا نخواست مارا جائے تو اس کی حال وہ جو ہے رپورٹ بہت جلد ہی سوشل میڈیا پہ دنیا تک پہنچ جاتا ہے، اور بہت جلدی۔ اور اسی طرح ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تصویر کا جو رخ پاکستان چھپا رہا ہے وہ رخ ہم دنیا کو دکھائیں، بلوچ ورنا کے ذریعے یا دوسرے بلوچ ویب سائٹس ہیں۔ لیکن یہ کہ ان ویب سائٹس کو بھی پاکستان برداشت نہیں کرتا، یا پھر صرف نیوز رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی وہاں پہ پاکستان میں بلاک کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو دیکھنے پہ پابندی کی ہے۔ ابھی دوست ہیں لوگ ہیں وی پی این کے ذریعے وی پی این یا اس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن خود ویب سائٹس پہ پابندی ہے۔ چلو بلوچ ورنا کو یا کوئی دوسرے ویب سائٹ ہے، اگر کوئی کہیں یہ پولیٹیکل ویب سائٹ ہے یا کوئی ایسے بڑے سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف جس سے پاکستان کو خطرہ ہو، لیکن جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والے ویب سائٹ ہیں، جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے رپورٹ کرنے والی ویب سائٹ ہیں، ان کو بھی پاکستان نے وہاں پہ بلاک کیا، ان پر بھی ایکسیس نہیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی ایک بلوچ ویب سائٹ تھا جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو بھی بلاک کیا ہے۔ یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی کر رہا ہے، ظلم، زیادتی، ڈس اپیئرنسز، لوگوں کو مارنا، یہ دنیا کو پتہ نہ چلے۔ تو اس لیے بھی ہم آج یہاں پہ آئے ہیں، ہم ہمارے افغانستان کے دوستوں سے، انڈیا کے دوستوں سے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں سے ہمیں سن رہے ہیں، ان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ بلوچستان کے حوالے سے اپنے ملک میں میڈیا کو آگاہ کریں، اور اپنے ملک میں جہاں بھی آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اگر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اپنے دوستوں کو بلوچستان کے بارے آگاہی دے۔ کوئی اپنے کام کر رہا ہے تو کام میں اپنے دوستوں کو بلوچستان کے بارے آگاہی دے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ بلوچستان اور افغانستان اور انڈیا کی جو یونٹی ہے وہ اس وقت خاص کر بہت ضروری ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جب سے بنا ہے اس کی کوشش یہی رہا ہے کہ اپنے ہمسائے ملکوں کو، بلوچستان، افغانستان اور انڈیا خاص کر کو پنپنے نہ دے، ان کو ترقی کرنے نہ دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی واقعات آج کل ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی طرح پاکستان براہ راست ملوث رہا ہے۔ وہاں پہ جو طالبان حملے کرتے ہیں یا ابھی بھی افغانستان میں وہاں پہ جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، اس میں پاکستان کسی نہ کسی طرح ضرور ملوث ہے۔ اور اس طرح انڈیا میں بھی جو کچھ ہو رہے ہیں، کشمیر کے علاوہ بھی انڈیا میں ممبئی میں جو حملے ہوئے ہیں یا دوسرے جگہوں میں، اس میں پاکستان براہ راست ملوث ہے اور ان ملکوں کو خود بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بلوچ، افغان اور انڈین ایک مشترکہ جدوجہد کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور اس وقت خاص کر بلوچوں کو تو آپ کا کم از کم اپنا ملک ہے، اسٹیٹ ہے، ہم سے زیادہ آپ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ آپ یو این میں جا کے پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ بلوچستان کی تحریک کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پاکستان ایک حکمت عملی کے تحت پورے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، ابھی بھی آج بھی جب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن جاری ہے، ملٹری آپریشن کیچ کے علاقے میں ابھی بھی ملٹری آپریشن جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آن لائن یہاں پہ آنے سے پہلے بھی میں دوستوں کے میسج پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن جاری ہے کیچ کے علاقے میں۔ اسی طرح بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ملٹری وہاں پہ موجود ہے اور آپریشنز کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا، وہاں پہ 4 بلوچوں کو مارا تھا، اور ان کے جو ڈیڈ باڈیز تھے یا ان کے جو لاش تھے ان کو اپنے گاڑیوں میں باندھ کر کھینچ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے گئے۔ اور کچھ اسی طرح 70s میں جو ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکا گیا، اور وہاں پہ عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں پہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ پاکستان دنیا کے سامنے اپنے ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے بھی ہم بلوچ میڈیا جتنے بھی ہیں اپنے طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو پاکستانی ملٹری کی جبر، ظلم اور بربریت کے بارے میں آگاہی دیں۔
اور یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، خاص کر پاکستان کے پڑوسی ملک جو پاکستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے براہ راست ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے، جیسے میں نے نام لیا تھا افغانستان، انڈیا یا ایون بنگلہ دیش، تو ان ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ، ان کو پتہ ہے پاکستان کی، بنگلہ دیش کو تو خاص پر بہت ایکسپیرینس ہے ان کے اوپر، کیا گزرا ہے وہ تو ان کو خود پتہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے یا دوسرے دنیا کے لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے، ان کو پڑھ کے انسان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک اتنا بھی ظلم ہوا ہے۔ اور اسی طرح آج جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا وہی بلوچستان میں ریپیٹ ہو رہا ہے، بالکل وہی آرمی ہے، وہی اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہا ہے، وہاں پہ بھی جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں الشمس و البدر جیسے آرگنائزیشن بنائے تھے، اس طرح کے آرگنائزیشن یہ بلوچستان میں بھی انہوں نے ابھی بنائے ہیں، اور یہ تیزی سے بلوچ نوجوانوں کو وہاں پہ ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ بلوچ جدوجہد نہیں ہوتا، یہ بلوچ آزادی کی جدوجہد نہیں ہوتا، تو آج بلوچستان کب تک کا ریڈیکلائز ہو چکا ہوتا، اور بلوچستان تو بہت بڑا ایریا ہے، ایک دفعہ اگر ریڈیکلائز ہو جائے یا یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انڈیا اور افغانستان وہاں پہ جو بلوچ تحریک ہے، جو ایک سیکولر موومنٹ ہے، جو خالص آزادی کی تحریک ہے، اس تحریک کو سپورٹ کریں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ بلوچوں کا فائدہ ہے، بلوچوں کا تو ٹھیک ہے، جدوجہد چل رہا ہے، کوئی اگر سپورٹ کرتا ہے بھی ٹھیک، نہیں کرتا ہے بھی، یہ جدوجہد جاری رہے گا۔ بلوچوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے چنگل سے خود کو آزاد کرنا ہے، اور پاکستان کی جبریت یا قبضہ سے جان چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر انڈیا اور افغانستان وہاں پہ بلوچ جدوجہد کو سپورٹ کریں گے، اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، کیونکہ بلوچستان پھر پاکستان کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ بلوچستان اس سے گزر کے جا کے افغانستان پہ حملہ کرے یا انڈیا پہ حملہ کرے، یا اور یہ جو بلوچ نوجوان ہیں ان کو وہاں پہ بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو آزادی پسند سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ ابھی تک ریڈیکلائز کی طرف جانے نہیں دے رہے ہیں، اور انہی بلوچ سیکولر آرگنائزیشنز جو ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ تھے، انہی کی وجہ سے آج ابھی تک بلوچ جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ جاری ہے، اور جو پاکستان کی سازشیں ہیں جو بلوچوں کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بلوچوں کو اسلام کے نام پہ ورگلا کے کبھی کشمیر بھیجتے ہیں تو کبھی افغانستان بھیجتے ہیں۔ بہت کم لوگ گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا بھی ہوا ہے کہ بلوچستان سے لوگوں کو پاکستان کے ISI نے ورگلا کر، دھوکہ دے کر، یہ جو دوسروں کو بولتے ہیں کہ جا کے کسی کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، یا کسی کو پیسے کی لالچ دے کر انہوں نے ان کو کشمیر میں بھی بھیجا ہے، ان کو افغانستان میں بھی بھیجا ہے، لیکن بلوچ جو آزادی کی تحریک ہے وہ ان چیزوں کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انڈیا، افغانستان اور دوسرے جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش، وہ بلوچستان کی جدوجہد کی جتنا بھی ہو سکے بھرپور حمایت کریں۔ اس میں اس پورے خطے کا فائدہ ہے۔ اگر بلوچستان آزاد ہوگا، جس طرح کچھ سال پہلے ہمارے جو فری بلوچستان موومنٹ کے لیڈر ہیں اربی ارمری، اس نے کہا کہ بلوچستان خطے میں امن کی کنجی ہے، یعنی امن کی چابی ہے۔ اگر بلوچستان آزاد ہوگا تو وہاں پہ خطے میں بہت تبدیلی آئے گی، بہت امن آئے گا۔ بلوچستان اسٹریٹجیکلی بھی بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان کے اپنے وسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ بلوچستان کے بہت سے یعنی کیپیبل لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے بلوچستان کو پاکستان سے یا جو قابضین ہیں ان سے آزاد ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے یہاں پہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں کہ بلوچ خود کو رکھ نہیں سکتے یا آزاد ملک کو سنبھال نہیں سکتے، یا ان کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے، یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، یہ سارے پاکستان کے یا بلوچستان کے دشمنوں کے، یا جو وہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن آ جائے، کیونکہ پاکستان جو ایک ٹیرر فیکٹری ہے، وہاں پہ جو ٹیررسٹ بنا کے یا ٹیررسٹ ٹرین کر کے انڈیا اور افغانستان کے علاوہ باہر دوسرے ممالک میں بھی بھیجتا ہے۔ اگر بلوچستان آزاد ہوگا تو یہ پاکستان کے فیکٹری بند ہوں گے،
اور دوسرا یہ کہ بلوچستان آزاد ہوگا تو وہاں پہ جو پشتون ہیں وہ بھی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ابھی ان میں بھی شعور آ رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کی صورت میں ان میں بھی ایک بہت اچھا جو ہے وہ معلومات یا ایک جو موومنٹ انہوں نے شروع کیا ہے، وہاں پہ جو سندھی ہیں وہ بھی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ بلوچستان آزاد ہوگا تو اس میں ظاہر بعد میں پشتون بھی اپنا آزادی لیں گے، سندھی بھی لیں گے، بچ جائے گا پنجاب۔ اور پنجاب ویسے بھی انڈیا کا حصہ ہے، انڈیا سے دغا بازی کر کے یا دھوکے سے یا انڈیا کو انہوں نے بٹرے کر کے انڈیا سے جدا ہوئے ہیں انگریز کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ تو پنجاب پھر انڈیا ریکلیم کرے گا، انڈیا کا حصہ ہے۔ باقی جتنے بھی انہوں نے انڈیا پہ ظلم کیے ہیں یا ٹیررزم کیے ہیں وہ تو انڈیا کی مہربانی پر ہوگا کہ ان کو معاف کرے گا یا ان سے حساب کتاب، لیکن یہ کہ پنجاب پھر انڈیا ریکلیم کرے گا، اور بلوچستان، سندھ اور پشتونستان آزاد ملک ہوں گے۔ اور اس ریجن سے یہ جو ریڈیکلائزیشن کی ایک ویو ہے، یہ ایک دور ہے ابھی جو چل رہا ہے، پورے خطے کو یا پوری دنیا میں یہاں سے ریڈیکلائز کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو یہ اس کا خاتمہ ایک حد تک ہو جائے گا، اور بلوچستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اور ریجنلی بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا دنیا کی پیس کے لیے۔ تو فی الحال تو یہی باتیں میرے ذہن میں آئے ہیں، باقی جو دوستوں کے سوال ہیں یا کچھ ہے وہ بعد میں جاری رہیں گے۔ تھینک یو نعمت۔ شکریہ فیض بلوچ۔ فیض بلوچ نے بلوچستان میں میڈیا کے حوالے سے، خاص کر جو پاکستان نے اس وقت میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بات کی، اور بلوچ جرنلسٹ کو، کافی جرنلسٹ کو بلوچستان میں پاکستانی فوج نے اس وجہ سے اغوا کر کے قتل کیا کیونکہ وہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ظلم و بربریت سے دنیا کو آگاہ کر رہے تھے۔ اور جس طرح فیض بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے بلوچستان میں جتنا ظلم و بربریت کیا ہوا ہے اس نے تقریباً پوری دنیا کا ریکارڈ ہی توڑ دیا، جہاں پہ جو چلی میں یا ارجنٹائن میں جو کل اینڈ ڈپ شروع ہوا تھا اس کا ریکارڈ بھی پاکستان نے بلوچستان میں توڑ دیا ہے اس وقت۔ اور پاکستان صرف بلوچستان کی وجہ سے آج جتنا بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، اور پورے خطے کو اس نے دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا ہے، وہ صرف کیونکہ وہ بلوچستان پر قابض ہے، اور بلوچستان کی وجہ سے اسے چین ہو چاہے امریکہ یا کوئی دوسرا ملک اسے صرف اسی وجہ سے بھیک دے رہا ہے کہ وہ بلوچستان پر قابض ہے۔ جس دن بلوچستان آزاد ہوا، پاکستان صرف پنجاب بن کر رہے گا اور ایک لینڈ لاک، وہ خود پھر بھیک مانگتا پھرے گا، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا افغانستان اور انڈیا میں جس وقت پاکستان کشمیر کے نام پہ دہشت گردی کروایا رہا ہے، یا افغانستان پہ مجاہدین یا طالبان کے نام سے جو دہشت گردی کر رہا ہے یا خون ریزی کر رہا ہے، وہاں بھی امن آ سکتا ہے۔ تو لہذا چاہیے کہ ہندوستان اور افغانستان کے عوام کو، ہمارا مقصد بھی یہی ہے ان ویبینارز کا کہ ہندوستان اور افغانستان کے عوام کو آگاہی دے دیں بلوچستان پر پاکستان کے ظلم و جبر، اور پاکستان کی افغانستان اور ہندوستان میں در اندازی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہیں آگاہ کریں۔ جس دن بلوچستان آزاد ہوا، بلوچستان ایک بند کی شکل میں ہوگا پاکستان کے سامنے، پھر نہ افغانستان میں کوئی دہشت گردی ہوگا، نہ انڈیا میں وہ دہشت گردی کروا سکے گا۔ وہ پھر ایک کمزور، جس طرح شبیر بلوچ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اس کی پھر وہ سانپ تو رہے گا لیکن اس کے ڈنگ نکل جائے گا۔ جس دن سانپ کی ڈنگ نکل گیا، اس دن سانپ صرف کسی جوگی کے ہاتھ میں جو کری تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی کو ڈنگ نہیں مار سکتا۔ شکریہ آپ دوستوں کا، مجھے سوال بھیجے ہیں، میں کوشش کروں گا جتنے بھی آپ کے سوال ہیں میں ڈائریکٹ کروں گا اپنے گیسٹ کو کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ پہلا سوال آیا ہے منوج بارجاتی کا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح آپ کی موومنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں شبیر بلوچ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ منوج صاحب کے سوال کا جواب دیں۔
آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہا ہے. آج جس طرح آج کل دور میڈیا کا دور ہے، مطلب آج اگر دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں، مطلب پاکستان کو آپ دیکھیں، آئی ایس پی آر ہے اس نے اپنے اس میڈیا کے ذریعے جو میڈیا ونگ بنایا ہے، یہ اس کے ذریعے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. مطلب وہ اپنا ایک نیریٹیو بلڈ کر رہا ہے کشمیر کے اوپر، وہ اپنا ایک نیریٹیو بلڈ کر رہا ہے افغانستان کے حوالے سے یا باقی جگہوں پہ. ان کو اندازہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، آج کے کیونکہ آج کے دور میں جنگ کے طریقے بدل گئے ہیں. اگر باقی ہندوستان کے دوست ہیں، باقی افغان کے جو بھی ہے، وہ اگر صحیح تجزیہ اس پہ کرے، پہلے زمانے میں جو جتنے بھی جنگیں تھی وہ زیادہ تر کنونشنل طریقے سے لڑی جاتی تھی، یا کہ اس حوالے سے جو قومیں تھے وہ لوگوں نے وہ جنگیں لڑی، لیکن وہ ناکام وہ اس دور میں ہوئے تھے. آج آپ دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ کی ملٹری طاقت، امریکہ کی معاشی حوالے سے طاقت دیکھیں یا معاشی حوالے سے اس کی ترقی دیکھیں، خوشحالی دیکھیں، وہ پاکستان سے یا ایران سے، مطلب آپ ساری دنیا کو میرے خیال میں 7 ٹریلین سے اس کا 700 ٹریلین سے وہ زیادہ اس کا بجٹ ہے یا کہ جی ڈی پی ہے. مطلب باقی آپ جتنے بھی 57 یہ جو اسلامک کنٹریز ہے یا باقی جو یہ ممالک ہے، ان کے لگائے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لگائے، وہ امریکہ کی جی ڈی پی کے برابر نہیں آ رہے ہیں. مطلب امریکہ کی معیشت بہت بڑی معیشت ہے، امریکہ ایک طاقت ہے، ایک پہلوان ہے. لیکن آپ دیکھیں امریکہ عراق میں گیا، افغانستان میں گیا، امریکہ کو شکست کہاں ہوئی؟ مطلب امریکہ نے شکست کس نے دی؟ عراقیوں نے دی یا کہ کس نے دی؟ ایران نے دی اس کو شکست. ایران نے کس طرح دی؟ ایران نے اپنے پروکسی استعمال کیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال ہوئے. مانا اگر کردوں کی حمایت امریکہ کو نہ ہوتا عراق میں، ابھی ٹرمپ نے تھوڑے وہ نادانی کی ہے، ہو سکتا ہے آگے اس کے بھی اچھے وہ اثرات ہو، لیکن اگر کرد وہاں نہ ہوتے، کیا امریکہ وہاں، میرے خیال میں امریکہ کو بھاگنے کا بھی وہاں سے موقع نہیں ملتا. مطلب بھاگنے کے لیے امریکہ کے پاس اتنے وہ نہیں تھا کہ جلد سے جلد وہ بھاگ دیتا. اگر اس کو پیس سیونگ دیا ہے یا اس کی لاج رکھا ہے تو وہ کردوں نے رکھا ہے، کیونکہ کرد امریکہ اور اسرائیل نے دونوں نے ایک کام کیا، ان لوگوں نے کردوں پہ انویسٹ کیا ہے اور کردوں کو سپورٹ دیے. نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لبرل ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، دنیا کے نارمز اور ویلیوز کے تحت، انٹرنیشنل لا کے تحت اپنا قومی جنگ لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بلوچ کرد اگر آج کے دور میں جنگ لڑ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل نارمز، جو ویلیو یا کہ اسی کے تحت، وہ یہ کرد ہے، دوسرے بلوچ ہے. ان کا اگر اتحادی کرد نہیں ہوتے نا اسٹیٹ، باقی تو ایران نے اس کو شکست دی ہے. افغانستان میں پاکستان افغانستان کیا ہے تعلق، ضرور پاکستان ہے اس کے پیچھے، پاکستان نے ان کو کمک دی، پاکستان نے ان کو مالی مدد دی، پاکستان نے ان کو سینکچوری دی، پاکستان نے امریکہ کے پیسے لیے اور ان کو سپورٹ کیا گیا. لیکن امریکہ نے کیوں اس کو شکست نہیں دی؟ طالبان کو افغانستان میں شکست نہیں دی یا کہ عراق میں ان کو شکست نہیں. طاقت تھا امریکہ کے پاس، کیونکہ جنگ کا اگر یہ امریکہ مثال کے طور پر امریکہ اگر ڈائریکٹ پاکستان سے لڑتا یا عراق سے لڑتا یا کسی فوج سے لڑتا، وہ اس کو بالکل توڑا بورا بنا سکتا تھا. اس ملک کو وہی کے گاروں کے دور کا ملک بنا سکتا تھا، اس کو صفائی ہستی سے مٹا سکتا تھا. لیکن اس سپر پاور کو وہاں شکست، دونوں جگہ سپر پاور کو شکست ہوئی، کیونکہ اب جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے. ابھی اگر ہندوستان بھی، پاکستان بھی جو کر رہا ہے، پاکستان کیا کہتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر، بہت اسٹیمیٹ لگا کے، اور ہر چیز کا اس کو اندازہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا پہ، پروکسی پہ، اس پہ کیوں کو زیادہ زور دے رہا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ڈائریکٹ کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، اور ہندوستان بھی کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتا ہے. اگر وہ جو کہتے ہیں آج کے دور میں کوئی بھی اس طرح کے جو ملٹری پاور ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب نان اسٹیٹ ایکٹرز جو عراق کے جنگ کے بعد، افغانستان کی جنگ کے بعد، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہر ایک قوم ہوتا ہے، ہر ایک کو کوشش کرتا ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا ریلائبل لبرل
جو خاص کر جو ویسٹ ہوتا ہے, جو خاص کر انڈیا ہوتا ہے, وہ جو لائبل ہوں, ریلائبل ہوں, جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق چلتے ہوں, جو دنیا کے اس کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہو, دنیا کے قانون کے لیے مسئلہ نہیں ہو. یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اتیادی ہر ایک کو چاہیے. ابھی پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کہ بلوچ قومی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان نے ISPR بنایا تھا, ایک تو جنگ کا نیچر وہاں سے بدل ہوا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ آئے, اس پہ تو دو رائے ہی نہیں ہے کہ ملا جہاں بھی ہوا ہے. امریکہ کو شکست نان اسٹیٹ ایکٹرز نے دی ہے, روس کو شکست نان اسٹیٹ ایکٹرز نے دی ہے, روس جتنے بھی طاقتیں ہیں ان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے شکست دی ہے. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ریلائبل, قابل بھروسہ کا جو اور اتحادی پرنسپل کی بنیاد ہو, اتحادی میچول انٹرسٹ کی بنیاد پر, اتحادی باہمی برابری کے بنیاد پہ ہو. جس طرح سنگت بری نے بھی کہا تھا کہ باس والا وہاں نہیں چلے گا, وہاں یہ نہیں چلے گا کوئی حکم دے گا, کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے. اگر حاکم اور محکومی کا سلسلہ چلتا تو پاکستان میرے خیال میں بلوچوں کے ساتھ یا کہ ایران کے ساتھ بلوچ کرتے, یا باقی افغان جا کے کرتے, یا برطانیہ بلوچستان میں تھا, بلوچستان میں اس نے روڈ بھی بنائے, پول بھی بنائے, سب کچھ بنایا. اور تو اور چھوڑے برطانیہ خود 500 سال تک رومنز کے قبضے میں رہا, یا بودیکا نے ان کے خلاف مذمت کی. برطانیہ میں جتنی ترقی ہوئی ہے, جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, وہ سارے رومن کے دور میں ہوئے تھے. پول یہاں بنے, ہسپتال یہاں بنے, مطلب جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ان کے دور. لیکن وہ تو اس کو وہ نہیں مانتے تھے, وہ تو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. مطلب ہندوستان کے حوالے سے آئے یا جو بھی قوم ہے, مطلب وہ یہی ہے کہ حاکم اور محکوم والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے, نیشن ٹو نیشن برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. انڈین بلوچ انڈین بھی ایک قوم ہے, ہاں بلوچ بھی ایک قوم ہے. بلوچ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. ہندوستان میں جو بھی پارٹی ہو, کانگریس ہو, BJP ہو, جو بھی ہو, بلوچ کی آنکھ میں سب برابر ہے, وہ سب ہندوستانی ہے. اور بلوچستان میں جو بھی پارٹی ہو, بلوچستان کے پارٹیوں میں جو بھی مسئلے ہو, وہ بلوچ کا اندرونی مسئلہ ہے. بلوچ جانے, بلوچ کا مسئلہ جانے, بلوچ اپنے مسئلے کو خود حل کرے گا جس طرح کرے گا, اور ہندوستان جانے, ہندوستان کا مسئلہ جانے. ہمیں ان کے اندرونی معاملات میں, قوموں کے درمیان جب تعلق ہوتے ہیں, قوموں کے درمیان جب رشتے ہوتے ہیں, وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا عزت کرے, دوسرے کا احترام کرے, اس پہ کرے. ایک دوسرا یہ کہ ہندوستان کے, میں نے شروع میں کہا کہ میڈیا کا آج کل دور ہے. میڈیا میں ہندوستان کی تو بہت بڑی آبادی ہے, اچھا خاصا وہ یوٹیوب پہ ویڈیو کر سکتے ہیں, وہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, وہ ریسرچ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ ایک چیز کو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے, بلوچ قوم کے لیے بھی فائدہ ہے. اگر آپ میں سے کسی کوئی دانشور بلوچ کو طبقوں میں تقسیم نہیں کرے, بلوچ کے حوالے سے ریسرچ کرے, اگر وہ ریسرچ کرے تو ان کو اندازہ ہوگا. آپ کریں, مطلب ایک ریسرچ کرے کوئی ہندوستانی, اگر وہ ریسرچ کرے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ پاکستان نے 7-8 مراحل میں بلوچستان میں اپنا فضائیہ استعمال کیا ہے, اور میں اس کے سارے مواد ہوں گے, اس کے سارے سلیگریشن سے لے کر باہر کے جتنے بھی موقع کے دانشور ہیں, تحقیق جن لوگوں نے تحقیق کیا ہے, ان سب کے مواد موجود ہیں, ان پہ آرٹیکل بھی ہے, ان پہ کتابیں بھی ہیں. اگر اس پہ کرے کہ پاکستان نے 48 سے لے کر اب تک کتنی بار بلوچستان نے اپنا فضائیہ استعمال کیا ہے, اور باقی ہندوستان نے کب کیا ہے, اگر اس پہ وہ اچھا کتاب لے کے ایک ریسرچ کرے, وہ تو انٹرنیشنلی خود پاکستان کے وہ بے نقاب کرے گا, اور حقیقت کو منشق کرے گا, حقیقت کو تشتبام کرے گا. دنیا کو بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور ہندوستان پہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. دوسرا, ہندوستان کا ایک کوئی ریسرچر ہو, تحقیقار ہو, یا جو میڈیا میں ہو, مجھے آپ کے انگلش چینلز ہیں, آپ کے باقی ہے, وہ ایک ریسرچ کرے. بلوچستان میں کتنے لوگ پاکستان نے لیڈر مارے. میں نے شروع میں کہا غلام محمد کو شہید کیا, مولانا آغا عابد شاہ کو شہید کیا, صبا دشتی کو کیا, پروفیسر رزاق کو کیا. مطلب 2 معصوم بھائی تھے, چھوٹے بھائی ہوں یا کہ چھوٹے بچے ہوں, جن کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ وابستگی ہو, ان سب کو جاؤ, اس کو شہید کرو, ٹارچر کرو, ٹارچر کے بعد شہید کرو.
کیا ہندوستان میں یاسین ملک کو ہندوستان نے جا کے غلام محمد کی طرح جا کے ٹارچر کر کے اس کی مسخ شدہ لاش پھینکا ہے؟ ہندوستان نے تو نہیں کیا ہے. یا کہ ہندوستان نے جا کے امیر عمر وائس کا جا کے اس کو مسخ شدہ لاش پھینکا ہے؟ وہ تو اس کو عزت دے رہا ہے, وہاں اس کو جیل کرتا ہے, اس کو ٹرائل کرتا ہے, کورٹ میں لے جاتے ہیں, وہ اسی پروسیس پہ جاتے ہیں. پاکستان میں اگر اس پہ انٹرنیشنل حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے اچھا ایک ڈاکومنٹری بنائیں, کتاب لکھیں, ٹھیک ہے, یہ کتنا میڈیا پہ فائدہ دے سکتا ہے. مطلب انٹرنیشنل حوالے سے باقی جو ہندوستانی باہر ہیں وہ اگر بلوچ کی آواز بنے, مجھے وہ اندازہ ہے, آپ دیکھیں لندن, امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور جہاں جہاں ٹوٹل پاکستان کے ماسک استعمال ہو رہے ہیں. جتنے بھی مساجد ہیں, جو کوئی مسجد میں جاتا ہے وہ مسجد میں جا کے اذان دیتے ہیں, اذان کے بعد یہی کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو لندن میں, جرمنی میں, کہاں کشمیریوں کا احتجاج ہے. سارے پاکستانی ماسک سے کہتے ہیں کہ ہم بس بھیجیں گے, ہم گاڑی بھیجیں گے, یہ پیسہ ہے, یہ لے لو, سارے لے لو, 200 جائیں گے, 300 جائیں گے, سارے اسی طریقے سے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو ٹوٹل انوالو کیا ہے وہاں پہ. اگر انڈین ڈاسپورا ہے, انڈیا کے لوگ ہیں جو باہر ہیں, وہ بھی اگر اس کوس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں, یہاں بھی وہ بلوچ قوم کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے علاقوں میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں, وہ بلوچ کی آواز بن سکتے ہیں. جس طرح کہ ایریٹریا کے اس لیڈر کو کہا ہے یو این کے ادارے نے کہ آپ جائے کہ ہندوستان ڈھونڈیں. میرے خیال میں ہندوستان بلوچستان کا ہمسا ہے, اگر وہاں کے لوگ بلوچ کو برابری کی بنیاد پر اپنا پارٹنر یا اپنا دوست یا کہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بلوچ قومی تحریک کو بہت بڑا بوسٹر بھی دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان, کیونکہ ہر وقت جو تعلقات یا کہ جو رشتے مضبوط ہوتے ہیں قوموں کے درمیان ہوتے ہیں, لیڈر کے نہیں, قوم. ہمیں چاہیے کہ بلوچ اور پشتون قوم کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں, بلوچ اور انڈین قوم کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے نیچرل الائز ہیں, ہمارے نارمز, ویلیوز. اور آپ دیکھیں ڈیموکریٹک, آپ کا ڈیموکریٹک مائنڈ ہے, آپ کا سوچ بھی ڈیموکریٹک ہے, آپ ڈیموکریسی پہ یقین کر سکتے ہیں, بلوچ بھی ڈیموکریسی پہ یقین کر سکتے ہیں. ہمارے چارٹر میں ہے کہ بلوچستان جب آزاد ہوگا تو کس طرح کا بلوچستان ہوگا, ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, اور اسی کے بنیاد پہ آپ لوگوں کا بھی ایک ڈیموکریسی ہے. پاکستان تو وہ نہیں کرے گا, یا کہ دوسرا باقی تو ملک ہی نہیں کریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دوستی اور رشتہ اور تعلقات ہو وہ قوموں کے درمیان برابری کے بنیاد پر, اور ایک دوسرے کی جو نیچرل الہی ہے ایک دوسرے کی اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. مہربانی. شکریہ شبیر بلوچ. جس طرح شبیر بلوچ نے کہا منوج کے سوال کے جواب میں, کہ منوج نے سوال کیا تھا کہ ہم کس طرح بلوچستان کی جدوجہد کے حوالے سے یا اس کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں ہندوستان میں رہ کے. تو کیا شبیر بلوچ نے خوب کہا ہے کہ رشتہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے, حکمران تو بدلتے رہتے ہیں لیکن قوم نہیں بدلتے. بلوچ اور اس وقت بلوچ, ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ افغان اور ہندوستان کے عوام کے درمیان ایک رابطہ ہو اور ایک دوسرے کی مدد کریں, تو تب جا کے ہم جو ہے نا پاکستان جیسے ناسور سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے, کوشش کریں گے کہ تمام دوستوں کے جو سوال ادھر پوچھ رہے ہیں ان کے جوابات دینے کی. تو ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ آیا ہے غلام البلوشی کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے 2000 سے 2020 تک کتنے مسنگ پرسنز کی لسٹ یو این کو دیا. تو یہ سوال عزیز بلوچ سے ہے. عزیز بلوچ اس کا جواب دیں گے. مائک آن کا ہو جا مائک. جی مہربانی نوود بھائی. دوست کا سوال ہے البلوشی کا کہ ہم نے کتنے مسنگ پرسنس کا نام یو این پہ دیا ہے. میرے خیال میں فیض
मेरे भी भाई सामने दोस्त इकट्ठे हैं, हमने इकट्ठा ये सब काम किया है। तो मैंने तकरीबन 120 तक जितने भी शुरू में मिसिंग पर्सन्स थे हमने यूएन वर्किंग ग्रुप पे भेज दिए थे, और वो हमारे ऑन द रिकॉर्ड फाइल पे हैं। मतलब वो मिसिंग पर्सन जिनके जितने भी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि यूएन वर्किंग ग्रुप की फॉर्मेट में उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हमें जितने भी मिसिंग पर्सन से वो रिक्वायरमेंट मिले हैं, उसमें मेरे अपने रिश्तेदार भी था, तो जो कंप्लीटेड थे तो वो हमने जमा कर दिए। बाकी जो इनकम्प्लीट हैं, वो मिसिंग लिस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे भी अब भी मौजूद है। उसमें इस वक्त तादाद मुकम्मल मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। तो इस हवाले से फैज़ भी मेरे ख्याल में मौजूद हैं, वो इस हवाले से बात कर सकता है। लेकिन काफ़ी हमारी लिस्ट, चूंकि हर एक बलूच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लिस्ट है, तो लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमने ज़्यादा किया है और किसी ने कम किया है। लेकिन हमने भी अपनी तरफ से जितने भी हमें मिले हैं, हमने अपने वेबसाइट पे उनके ऐड कर लिए हैं। वो मैं इस हवाले से फैज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी दोस्त के सवाल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। हेलो जी जी, जैसे अभी वाजा अजीज़ ने कहा था कि हम लोगों ने जो इंटरनेशनल वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन के नाम से जो वेबसाइट बनाया था, वो 2009 में हम लोगों ने बनाया है। उस वक़्त जब बलूचिस्तान में ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, यानी शुरू हो चुके थे 2009 में तकरीबन। उस वक़्त वाजा गुलाम मोहम्मद, शेख मोहम्मद और उसके साथी लाला मुनीर को उन्होंने उनके वकील के ऑफिस से पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगवा किया था, और उसके बाद एक हफ्ते बाद उन तीनों बलूच लीडरान की लाश मिले हैं तशद्दुद शुदा। तो उसके बाद से हम लोगों ने ये इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन वेबसाइट बनाया, और हम बलूचिस्तान में जो वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन है, जिसके चेयरमैन ख्वाजा नसरुल्लाह बलूच हैं, उनके साथ कांटेक्ट में थे, और साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले वो हम लोगों ने यूएन वर्किंग ग्रुप के साथ रजिस्टर किए हैं। और ये जैसे अभी ख्वाजा अजीज़ बलूच ने कहा है कि यूएन वर्किंग ग्रुप के जो फॉर्म हैं उनको फिल करने के लिए उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनको जब तक वो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करेंगे तो वो फॉर्म नहीं लेंगे। और इस हवाले से हम लोगों ने जनीवा में जाके यूएन वर्किंग ग्रुप से मुलाकात भी किया है, और एक दफ़ा हमारे साथ हमारे लीडर हैदर वरी साहब से भी थे। तो हम लोगों ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके को थोड़ा सा आसान बनाए हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग भी मिसिंग होते हैं कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं है, यानी उनको शनाख्ती कार्ड अभी तक स्टेट ने दिया ही नहीं है, जो फार फलंग या दूर इलाकों में रहते हैं। और उन लोगों से हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया था यूएन वर्किंग ग्रुप से कि आप बलूचिस्तान के अंदर कम से कम एक ऐसा हॉटलाइन बनाएं, एक नंबर बनाएं कि वहाँ पे जो भी लोग मिसिंग होता है उनके फैमिलीज़ डायरेक्ट आपके साथ रब्ता करके आपको फ़ोन पर अपने तफसीलात दे सकें। तो ये भी उनसे नहीं हो सका। बाकी ये है कि जितने लोगों का हम लोगों ने उनको लिस्ट दिया, उस हवाले से भी कोई प्रोग्रेस यूएन वर्किंग ग्रुप की तरफ से नहीं हुआ, जिसमें बहुत से लोग जो बहुत पहले अगवा हुए थे, जिसमें अली असगर बंगुलज़ई है जो ख्वाजा नसरुल्लाह के बलूच के अपने अंकल भी है, जिसमें ज़ाकिर मजीद है, जिसमें बहुत इकबाल बलोच है, जो बहुत पहले 2003, 2004 या 2001 में भी लोग अगवा हुए थे। और उस पर बार बार हम लोगों ने सवाल भी किया। जब भी हम जनीवा गए हैं, यूएन के लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, तो हम लोगों ने उनसे ये पूछा भी है कि इतने लोगों की हम लोगों ने आपको लिस्ट दिया है अब तक, तो उन्होंने कोई खातिर खा हमें जवाब नहीं दिया। और वो ये कहते हैं कि आप हमें जब नाम देंगे तो हम पाकिस्तान के साथ रब्ता करेंगे। तो ये तो ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान के साथ रब्ता करेगा, पाकिस्तान ने तो उनको उठाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ रब्ता करेगा तो वो फिर वही डिनाइल में होंगे कि हम लोगों ने नहीं उठाई है, तो वो डिनाई कर रहे हैं।
لیکن ان کو ہم لوگوں نے بولا اگر پاکستان آپ کو ایکسیس نہیں دے رہا ہے یا ڈینائی کر رہا ہے تو آپ کم از کم میڈیا پہ آ کے یہ بات بول دیں کہ پاکستان ہمیں بلوچستان میں یا وزٹ کرنے نہیں دے رہا ہے یا وہاں پہ لوگوں کے جو کیسز ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے ڈینائی کر رہا ہے. تو اس بات پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے ہم میڈیا پہ بیان نہیں دے سکتے، حالانکہ ہم بیک ڈور یا بیک چینل پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور ان کو یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اپنا کارکردگی بہتر بنائیں. باقی بہت سے دوسرے بھی بلوچ آرگنائزیشن ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ علاقوں میں شاید ہمیں ایکسیس نہیں ہے اور کچھ علاقوں میں ان کو ایکسیس نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ مختلف ہو، اس لیے بھی ایک مجموعی نمبر دینا یا کوئی نہیں دے سکتا ہے. باقی جو عزیز نے جیسے کہا یہ لسٹ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ دیکھو تو 10 آدمی اٹھائے جاتے ہیں، دوسرے دن 10 میں سے شاید 2 کو چھوڑ دیتے ہیں یا 20 اٹھائے جاتے ہیں، اس میں سے بہت سارے مارے بھی جاتے ہیں، بہت سارے کو انہوں نے جھوٹے جو وہاں پہ انکاؤنٹر تھے انہوں نے قتل بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس طرح اٹھایا ہے، کڈنیپ کیا ہے، بہت عرصہ تک غائب کیا ہے، اور پھر کہیں جا کے ان کی لاش ملا اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ کوئی انکاؤنٹر میں مارے گئے. بہت سے ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں، لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ کئی مہینے پہلے وہ اٹھائے گئے، وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے تحویل میں تھے. پاکستانی سیکورٹی فورسز نے پھر جب بیان دیا، پھر جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ بیان دیتے ہیں کہ کل رات ہم لوگوں نے اس بندے کو ایک ملٹری آپریشن میں مارا ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہم لوگوں نے یو این کے ساتھ اٹھایا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو خاص کر مسنگ پرسنز ہیں، اس کو اس طرح سٹیج انکاؤنٹر میں یا فیک انکاؤنٹر میں مار کے یہ لوگ پھینک رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوا ہے، اور دوسرے بھی دوست ان کے ساتھ رابطے میں. ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ صرف ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے کیا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھینک یو. شکریہ فیض بلوچ. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کارتک پنچولی کی طرف سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی یا آپ انڈیا کو کب آفیشلی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انڈیا میں بلوچستان کے دفاتر کھولیں اور انڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے سپورٹ حاصل کریں بلوچستان کی آزادی کے لیے. تو میں سنگ شبیر بلوچ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کارتک پنچولی کا جواب دیں. ان کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے تھے. سنگت ایربیئر نے بھی کوشش کی تھی کہ وہاں جو ایک سیمینار ہو رہا تھا یا تو وہاں سیمینار اٹینڈ کریں یا اس طرح کا کام کریں. ہو سکتا ہے آگے کوئی مرحلہ آئے، یا اگر وہاں کے گورنمنٹ خود بھی کوئی انیشیٹو لے وہ بھی صحیح ہے، یا کوئی آگے اور بھی مرحلہ آئے گا ضرور کچھ نہ کچھ پارٹی بھی سوچے گی اور وہاں سے رابطہ کریں گے. لیکن میرا اپنا ذاتی رائے ابھی اس مرحلے میں جو ابتدائی مرحلہ ہے، یہ شروعاتی مرحلہ ہے، یہاں سے آپ لوگ ہندوستان کے لوگ ایک کام کر سکتے ہو، آپ لوگ میڈیا کو بلوچ کے حق میں استعمال کر سکتے ہو. یہ ایک بہت بڑا بوسٹ اپ ہوگا، میرا اپنا ذاتی رائے ہے. کیونکہ آپ لوگ جو ایٹروسٹیز، ظلم زورا کی، قاتل غارت گیری اور اغوا اور لوگوں کو تشدد اغوا کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا، ان کو اگر آپ لوگ اگر کرو گے یہ مطلب دنیا میں بہت اچھا ہوگا. مطلب بڑی آبادی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، باہر کے بھی ممالک میں، ہندوستان کے بھی ہیں، باقی ممالک بھی ہیں. یہ اچھا اقدام ہوگا ہندوستان کے دوستوں کی طرف سے. دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ مطلب جس طرح شروع میں کہا تھا کہ مطلب ٹیم ورک کے طریقے سے، مطلب جو بھی یہ نہیں کہ میں شروع میں کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان میں اپنے چوہے کو ہاتھی بنائے رہا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہندوستانی ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ ہوں وہ بلوچستان کے چوہے کو ہاتھی بنائے، نہیں ہم کہتے ہیں ہاتھی کو چوہا نہیں بنائے. ہاتھی کو ہی اور جو ظلم ہاتھی جیسا ہو رہا ہے اس کو ہاتھی کی طرح دکھائیں کہ یہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. مطلب اسی چیز کو فیکٹ اور فگر کے ساتھ منشف کرنا یا تشتبام کرنا یہ ہندوستان کے دوستوں کا کام ہے، اور وہاں کے انٹلیکچوئل ہیں اور وہاں کے جو باقی لوگ ہیں ان کا کام ہے. ابھی میڈیا میں، ٹیکنالوجی میں ہندوستان کے لوگ تو بہت زیادہ آگے ہیں، ہم مطلب باقی تمام ممالک میں آگے ہیں. یہاں اس فیلڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں آئی ایس پی آر ٹوٹل کشمیر کا جو کچھ ہے ٹوٹل آئی ایس پی آر اس کو وہ آپریٹ کر رہا ہے.
तो ICPR के जरिए हो रहा है, उसका प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उनके लोग हैं, उनके सारा सिस्टम है, बाहर के मीडिया है, वो सबको इस्तेमाल कर रहा है। अभी वारफेयर मीडिया के हवाले से हो रहा है, मीडिया की जंग है या इस पे आप जितना ज्यादा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप देखें यहाँ कोसोवो में, देखें कोसोवो में कितने लोग मारे गए थे। कोसोवो में टोटल 11,000 के लगभग लोग, वो भी अल्बेनियन, सर्ब और जितने भी लोग थे मतलब फौज के सब पे 11,000 एस्टिमेट। वो बहुत से लोग कहते कि 5,000, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 11,000 लोग मरे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मीडिया को लोगों ने अच्छा ज्यादा इस्तेमाल किया और लोगों ने मीडिया को अपने हक में किया, और जो भी जोराकी उन पे होता था उन लोगों ने उसको उसी तरीके से लाया। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जुल्म बहुत ज्यादा, मतलब अगर कोसोवो से कंपेयर करें बलूचिस्तान को, वहाँ टोटल 11,000, अभी सिर्फ 2000 से लेकर अब तक 20,000 लोग गायब हैं। उनको फिर अगवा करके उनकी मशक शुदा लाशें फेंक दी। आया कोसोवो के लोग इंसान है, बलूच इंसान नहीं है? या कोसोवो के लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स अलग है या बलूचों के लिए ह्यूमन राइट्स अलग है? दोनों इंसान है, दोनों के यूएन चार्टर के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत, दुनिया के कानून के तहत हकूक बराबर है, राइट्स बराबर है। लेकिन क्योंकि वहाँ जो एट्रोसिटीज होते थे, जो मुजालिम होते थे, वो उसको हाईलाइट करते थे। वेस्ट की मीडिया ने उसको लिया, बाहर के मीडिया ने उसको लिया, उसको उसकी पब्लिसिटी। अभी पाकिस्तान सेम यही मॉडल कश्मीर में कर रहा है। पता नहीं हिंदुस्तान के दोस्त समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जो लोग इंटरनेट कौमी आज़ादी की तहरीकों पे नजर दौड़ते हैं, उनको समझ चुके हैं। उनको अंदर मशरिकी तिमूर में आप देखें, मशरिकी तिमूर का जो आज़ादी है, दुनिया में अभी 2 फेज में आज़ादी कौमों को मिली है। एक फेज की आज़ादी है कि जो कम्युनिस्ट और सोशलिज्म से पहले जो ब्लॉक था, उससे पहले जो कौमें थी, जिसमें हिंदुस्तान भी था, जिसमें आपका वियतनाम भी था, जिसमें अलजायर भी था, जिसमें बाकी सारी कौमें थे, कि उन लोगों ने दूसरी जंग अजीम, फर्स्ट जंग अजीम उससे पहले की थी। क्योंकि अगर आप अंदाजा करें, दुनिया की 2010 में टोटल रियासतें दुनिया के वजूद में सिर्फ 15 रियासत थी। 2010 में दुनिया में 15 रियासत थी, और 3 रियासत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सिर्फ 3 रियासतें थी। अभी आप देखें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कितनी रियासतें, 56-60 के करीब अफ्रीका में सिर्फ रियासतें। अभी दुनिया में जो 15 रियासतें थी, अभी 100 साल ज्यादा, अभी कितना है, 192, 200 के करीब रियासतें वजूद में है। अब मैंने शुरू में कहा कि वो रियासतें बनी इसीलिए कि पहले 2 फेज में बने। एक फेज ये था कम्युनिज्म के दौर से पहले वाला रियासतें थी, जो कम्युनिज्म या रूस नहीं टूट चुका था, एक कोल्ड वार चल रहा था, एक कोल्ड वार से पहले की जितनी रियासतें थी वो सारे थे। मतलब उसके दौर में वो अलग एक फलसफा था, उसका अलग एक तरीका था, उस क्राइटेरिया पे जो कौमें उतरते थे उसी के मुताबिक उन कौमों ने आज़ादी ली। फिर दूसरा फेज आता है, क्योंकि हमारे अपने बलूचिस्तान में हम अमूमन कहते हैं, हो सकते हैं हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं, हमें सोशलिज्म या कम्युनिज्म के लिटरेचर ने उन किताबों को पढ़ा है। हमारे हकीकत में देखे अभी तक हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हमने नहीं, मैंने खुद रिसर्च की है। मशरिकी तिमूर में एक तिब्का इसी तरीका था, एरिट्रिया में भी एक तिब्का इसी तरीके था, अभी कुर्दू में भी एक तिब्का इसी तरह था। लेकिन वहाँ एक तिब्का निकलता है जो उस लिटरेचर के असरात से खुद को आज़ाद करता है। अभी वो दौर ही खत्म हुआ, क्योंकि उस दौर में उस क्राइटेरिया पे आप अगर काम करते, जद्दोजहद करते, हो सकता है आपको एक आज़ाद रियासत मिल सकता था रूस की तकसीम से पहले। अभी उसके बाद जो हुए, अभी उसके बाद 5 रियासतें वजूद में आई है, 6 रियासतें वजूद में आई। एक एरिट्रिया आया है, एक कोसोवो आया है, एक साउथ सूडान आया है, एक मशरिकी तिमूर आया है। मतलब ये रियासतें उसके बाद बनी है, और इनका तरीका, इनका स्कोप, इनका आप देखें, इनका टोटल मुख्तलिफ था। इनमें भी एक ग्रुप था कि जिनके असरात कम्युनिज्म के, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिडिल क्लास, तिब्का, कबायली, फिलाना, ये सारी चीजें उसमें भी थे। लेकिन उसमें एक तिब्का आया जिन लोगों ने, जिनके पास शऊर था, जिनके पास इल्म था, जिन लोगों ने कोई तहकीक की थी,
جو جدید دور کے تقاضے کو سمجھتے تھے, جو جدوجہد کے تقاضوں کو سمجھتے تھے کہ کس طرح ایک ریاست تشکیل دیا جا سکتا ہے, ریاست کے تشکیل کے تقاضے کیا ہیں, وہ اسی کے مطابق چلے. میں ابھی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں مشرقی تیمور میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے, 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے. لیکن شنانہ کے بعد, شنانہ جو اس کا لیڈر تھا, وہ کیونکہ وہ جدید دور کے تقاضوں کو جانتا تھا, وہ جانتا تھا کہ ایک ریاست کی تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے. لیکن وہاں بھی کچھ لوگ تھے, کچھ جوتکار تھے جو جذباتی تھے, جو عقل و شعور سے عاری تھے, جن کو قومی سوچ نہیں تھی, ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. مطلب کمیونزم کے لٹریچر دے کے, سوشلزم کے لٹریچر پڑھ کے ان کا سوچ ٹوٹل ماؤزم والا سوچ تھا یا اسٹالن والا سوچ تھا. ان لوگوں نے جا کے کہا کہ ہم صرف جنگ سے سب کچھ جیتیں گے, جنگ کریں گے, ہمیں بس ٹوٹل ریاست ملے گی. 1 لاکھ ان کے لوگ مارے گئے. 1 لاکھ کے بعد آخر میں اس کے سارے گاؤں تباہ ہوئے, سب کچھ تباہ ہوئے. پھر حیران ہوئے کہ ابھی تو ان لوگوں نے کہا ابھی جنگ تو کیا, اتنے لوگ مارے, اب ریزلٹ کیا ہے, ابھی کیا ہے, کیا کسی دنیا نے ہماری قبول کی, کسی نے ہماری مدد کی, کیا آپ میں کیا آیا ہے, صفر نل. پھر شنانہ نے 192 لوگوں کی قربانی دی, وہ بھی سینٹا کروز میں 192 لوگوں کی قربانی سے, کیونکہ اس نے سائنٹیفک بنیاد پہ, اس نے ریاست کی تشکیل کے فارمولے کے تحت اپنے جدوجہد کیا. اس کے مطابق اس نے جا کے ساری دنیا نے بھی ان کی حکومت کی, ان کی مدد کی. مطلب 200 شنانہ کے اور زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار وہاں مارے گئے. کوسو میں 13,000 آپ لگائیں. مطلب اتنے کم آبادی میں بلوچستان میں ابھی 20,000 کے لگ بھگ لوگ غائب ہیں. اگر اس کو ہندوستان کے دوست, ہندوستان کی میڈیا بلوچ کی آواز بن کے, بلوچ کا کمک بن کے, جس طرح پاکستان وہاں کا جعلی اور فیک چیز کو بڑا ایشو بنا رہا ہے, وہ حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے, میں کہتا ہوں یہ ہماری ون ون سچویشن ہوگی. یہ ہمارے تحریک کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہوگا, اور آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بھی دیکھیں گے. مطلب اسی طریقے سے پھر آگے آپ دیکھیں, ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے. آپ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کے, ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, سارے ہندوستان کی آبادی کو ہماری بلوچستان کے بارے میں معلومات ہوا, یہ بہت بھی بڑی ہماری لیے اچیومنٹ ہوگی. جی شکریہ شبیر بلوچ. کارتک پنچولی کے سوال میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کب اپنے آفیشلی انڈیا سے درخواست کریں گے اپنے آفیسز کھولنے کے. تو میں یاد دلاؤں کہ فری بلوچستان موومنٹ کے صدر ہیربیار مری نے کافی انٹرویوز میں بھی یہی بات کہا تھا کہ اگر قطر طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دیتا ہے تو انڈیا کو بھی, کیونکہ انڈیا کو بھی بلوچستان کی ایمبیسیز انڈیا میں کھولنے کی اجازت دی جائے. یہ بات آن دا ریکارڈ کافی انٹرویوز میں اور بیانات میں ہیربیار مری نے یہ کہا تھا. اور 2018 کو ڈاکٹر وجے جولی کی درخواست پر ہیربیار مری کو انڈیا کا دعوت نامہ آیا تھا ڈاکٹر وجے جولی کی طرف سے. تو ہیربیار مری نے ویزا کی اپلیکیشن بھی دی, لیکن انڈیا کی حکومت نے آئی ڈونٹ نو کہ کس مجبوری کی تحت ویزا دینے سے معذرت کیا تھا. تو ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ ہم ہمیشہ نہ صرف انڈیا بلکہ افغانستان بلکہ دیگر ممالک میں جیسے امریکہ ہو کہ وہ بلوچستان کی دفاتر کھولنے کی ہمیں اجازت دیں, کیونکہ بلوچستان ایک آزاد مملکت تھا. بلوچستان کبھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا اور نہ پاکستان کا حصہ رہے گا. بلوچستان ایک آزاد ملک تھا, بلوچستان پر قبضہ کیا گیا. جس طرح عراق نے کویت پر قبضہ کیا, اس وقت پوری دنیا حرکت میں آ گیا تھا کہ اور کویت کو عراق سے چھڑایا تھا. اسی طرح پاکستان نے بھی بلوچستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. بلوچ نہ کبھی پاکستانی تھے, نہ ہوں گے, اور نہ ہی ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق رہے گا. ہمارا اگلا سوال ہے وکاس پنچل کی طرف سے کہ ہم کامن سٹیزن, انڈیا کے کامن سٹیزن بلوچ سٹرگل کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں.
मैं ये सवाल फैज़ बलोच की तरफ डायरेक्ट करता हूँ कि वो आके विकास पंचल साहब के सवाल का जवाब दे दें। वैसे तो हमने 7 बजे इस प्रोग्राम को ख़त्म करना था, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम 8 बजे तक इस प्रोग्राम को चलाएँ। जो भी आपके सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देते रहेंगे और 8 बजे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। अगर इससे पहले आप लोगों के सवाल ख़त्म हो गए तो फिर हमें इजाज़त दीजिएगा, वरना हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक हमारे पैनल आपके सवालों के जवाबात देते रहें। शुक्रिया फैज़ बलोच, मैं आपको माइक देता हूँ। थैंक यू नौबत। इससे पहले कि मैं वकास भाई के सवाल का जवाब दूं, यहाँ पे एक और भी दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा था, कुछ इस तरह की इसी लाइन का है, और मैं उसका नाम है श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा अभी अगर यहाँ पे सुन रहे हैं भी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स और अपने सजेशन भेजने का। तो उन्होंने अपने सजेशंस में कहा था कि बलूच तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं वो आपके फ्यूचर या आपके मुस्तकबिल के या बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन होंगे। उसने कहा था कि आप लिटरेचर पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि सिर्फ बातों से ज़्यादा लोग लिटरेचर यानी रिसर्च या न्यूज़ या मीडिया वगैरह पे लिखने की ज़्यादा कोशिश करें, बेसिकली उसने यही कहा था। और उसने कहा था कि आप इंडिया में अपने लिए मेजर गौरव जैसे और भी बहुत से अच्छे दोस्त पैदा करें या अच्छे दोस्त ढूंढें, ताकि आपको एक मौत में मेजर गौरव नहीं, हज़ारों मेजर गौरव की ज़रूरत है। और उसने आखिर में ये भी हमें मशवरा दिया कि आप लोगों को, बलोचों को, आपस में भी इत्तेहाद की अशद या बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक वकास के सवाल का ताल्लुक है कि कॉमन इंडियंस बलूचिस्तान को या बलूच तहरीक को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पहले भी दोस्तों ने बहुत बात किया है, शबीर ने तो तफसीलन बात की है। वो ये है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कायम होना चाहिए, यानी आम आवाम या लोग जो हैं वो इंडिया के हों, अफगानिस्तान के हों या दुनिया के किसी भी ममालिक के हों, उनका हमारे बलूचों की तहरीक का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने भी एक कमेंट में कहा कि सरकार या गवर्नमेंट वो आते जाते हैं, कभी एक आता है फिर दूसरा आ जाता है, लेकिन ये है कि लोगों का जो आपस में एक रिश्ता जो होता है, लोगों का आपस में जो एक कंटेक्ट होता है, वो फिर हमेशा के लिए रहता है। वो फिर एक सरकार अगर ख़त्म हो जाए, दूसरा भी आ जाए, लोग उसी पे वही प्रेशर देंगे और बलूचिस्तान की तहरीक को सपोर्ट करने की बात करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में अपने कमेंट्स में भी कहा था कि हम ये तवक्को रखते हैं इंडिया के लोगों से, इंडिया के खासकर लिखे पढ़े नौजवानों से, जैसे अभी शर्मा भाई ने मेजर गौरव की बात की है, कि वो मीडिया में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रहे हैं बलूचिस्तान में, उसको एक्सपोज करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें। ये है कि इससे ज़रूर है कि इंडिया जो बलूचिस्तान के बारे में बात करेगा तो इस पर शोर शराबा पाकिस्तान में ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान की मसला तो उजागर होगा, बलूचिस्तान के मसले को लोग जानेंगे। और ये है कि बलूचिस्तान सिर्फ इंडिया से नहीं, बलोच लोग दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं, दूसरे ममालिक के पॉलिटिशियंस के साथ, या जैसे यूके में यहाँ के एमपीज़ के साथ, यहाँ के मीडियाज़ के साथ भी हम कांटेक्ट में हैं। लेकिन इनके हवाले से तो पाकिस्तान शोर नहीं करता कि आप यूके की मीडिया से क्यों बात करते हैं, या यूके में अपने एमपी से क्यों मिलते हैं, या जनीवा में जाके प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। पाकिस्तान बस सिर्फ उस वक्त शोर मचाता है जब इंडिया से कोई आवाज़ उठता है बलूचिस्तान के बारे में। तो ये है कि वो बलूचिस्तान के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई अगर स्टूडेंट्स है तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करें, लोगों को इंफॉर्मेशन दे दें, बलूचिस्तान से गेस्ट को बुलाएं। अगर वहाँ पे फिज़िकली जाना मुश्किल है तो जैसे हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स का इनेकाद करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या अपने कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में, वहाँ पे बलूचिस्तान से लोगों को बुलाएं और बलूचिस्तान के हवाले से उनसे सवाल करें, बलूच तहरीक के हवाले से उनसे पूछें, ताकि वो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या मालूमात दे सकें। थैंक यू। शुक्रिया फैज़ बलोच साहब, उन्होंने वकास पंचल साहब का जवाब दिया था। हमारा अगला सवाल है फवाज आमिरी की तरफ। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आप
اپنے لیڈرز کو انڈیا بھیجیں مسٹر مودی گورنمنٹ سے مدد مانگنے کے لیے. تو میں سنگت عزیز بلوچ کی طرف سے یہ سوال ان کے طرف ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے فواز عامری صاحب کے سوال کا جواب دیں. کویسچن کیا ہے کہ کیا ہماری لیڈرز ہیرویار مری وہاں انڈیا میں آ کر مودی جی سرکار سے مدد مانگے. میرے نزدیک میرے خیال میں یہ میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مودی جی سرکار کی ٹیم ہمارے لیڈرشپ کو افیشلی دعوت دے اور وہ وہاں آ کر بلوچستان کے حوالے اپنی لائے عمل اور بلوچستان کی نمائندگی وہاں پہ آ کر ضرور یقیناً آ کر کریں گے. لیکن یہ وہاں سے اگر اس کی ابتدا ہو تو یہ بہتر رہے گا. ہم امید کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا سوال ہے اور اس لیے تو آج ہماری یہ بیٹھک اور ہماری یہ پروگرام ہے اسی بنیاد پہ کہ کس طرح آپ جیسے دوست مورلی ہمیں سپورٹ کریں اور میسج کو کس طرح کنوے کر سکتے ہیں اپنی ایون اپنی پارلیمنٹیرین جو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشنسی ہے اس کے تھرو اور ایسے میسیجز وہاں پہ مودی جی کی سرکار کے پاس پہنچ سکتے ہیں. تو اگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر مودی جی سرکار کی ٹیم دعوت دے تو یقیناً بلوچ لیڈرشپ وہاں آ کر بلوچستان کی مدعا کو ان کے سامنے رکھ کر اور اس کو مزید کلیئر اور واضح کر کے یہ ایک مثبت قدم ہوگا. شکریہ. شکریہ عزیز بلوچ. اس وقت ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے خاص کر ہندوستان میں جن دوستوں نے سوال کیے تھے ان سوالات کے جوابات ہمارے پینل نے دیے اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سوال نظر نہیں آ رہا. اگر میرے نظر سے کوئی سوال گزر گیا ہو اور میں نے اسے نہیں دیکھا تو پلیز مہربانی کر کے اس سوال کو آپ دوبارہ پوسٹ کر سکتے ہیں. خاص کر جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ پروگرام اس ریجن کی مناسبت سے تھا. افغانستان ہندوستان اور بلوچستان کے حوالے سے تھا اور پاکستان کی بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا پاکستان جو ظلم و بربریت کر رہا ہے بلوچستان میں بلوچستان کے پر قبضہ کے بعد سے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا جو انڈیا افغانستان اور بلوچستان کی ایک کوآرڈینیشن کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں کس طرح یونائٹ ہو سکتے ہیں پاکستان جیسے ناسور کے خلاف اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو برائے مہربانی وہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں آپ اپنے سوال ہمیں دے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم تو 7 بجے تک تھا جو گزر گیا ہے تقریباً 20 منٹ اوپر گزر گیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہمارے پینل کو اجازت دیں ہمیں اجازت دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ ویبینار کا سلسلہ آگے جاری رہے گا اور کوشش کریں گے کہ ہم مزید افغانستان اور ہندوستان جو ہمارے پڑوسی ملک بھی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک برادرانہ دوستانہ رشتہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بلوچستان کے حوالے سے زیادہ آگاہی دیتے رہیں. شکریہ. ہمارے پاس کارتک پنچل صاحب کا یہ میسج آ گیا کہ ہمیں اس پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے آگے بھی اور ریگولر بیسس بھی اور ہمارا کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. ایک اور سوال آیا ہے وکاس پنچل صاحب کی طرف سے اگر شبیر بلوچ اس کا جواب دیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. وکاس پنچل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال شبیر بلوچ سے ہے کہ بلوچ وکاس پنچل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امریکن فورسز آر آپٹنگ آؤٹ آف افغانستان یا افغانستان سے نکل رہے ہیں
what would be the impact of it on بلوچ اسٹرگل؟ اس کے بلوچ اسٹرگل پر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر شبیر بلوچ صاحب اس سوال کا جواب دے دیں وکاس پنچل صاحب کے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اگر امریکہ کی فورسز نکل گئے یہاں سے شارٹ ٹرم میں، وہ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گین لانگ ٹرم پین، یہاں ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم ہمارے لیے پین ہو، بلوچ کے لیے خاص کر میرا اپنا اندازہ ہے لانگ ٹرم بلوچ کے لیے گین ہے اس طرح، کیونکہ اگر امریکہ یہاں سے نکل گیا افغانستان سے، ہو سکتا ہے افغان بھائیوں کو اور باقیوں کے لیے مشکلات ہوں، لیکن لانگ ٹرم میں بلوچ کے لیے بہت فائدہ ہے، کیونکہ بلوچستان اسٹریٹجک حوالے سے آپ دیکھیں بلوچستان از اے ٹرائی جنکشن، بلوچستان کنیکٹ 3 ریجن، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ، اور یہ تینوں ریاستوں کے سنگم میں واقع بلوچستان ہے۔ بلوچستان اسٹیٹ آف ارمز کے بہت قریب ہے، اور اسٹیٹ آف ارمز بلوچستان میں ہے، وہاں دنیا کی زیادہ تر تیل اور یہ چیز وہاں سے نکلتے ہیں۔ تیسرا وہاں فیکٹر ہے کہ چائنا جب گوادر میں آیا ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے کہ چائنا بلوچستان کے لیے نہیں آیا، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور چیک میٹ دینے کے لیے وہ وہاں پہ آ کے فورٹ بنا رہا ہے اور نیول بیسز بنا رہا ہے۔ چائنا نے ملکہ اسٹیٹ آف ملکہ پہ وہاں جاپان ہے، ویتنام ہے اور باقی وہ جو ریجن کے فلپائنز ہے، وہاں ان کے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے گڑبڑ ہے، کیونکہ دو چوکے ہیں وہاں پہ، ایک اسٹیٹ آف ملکہ ہے، ملکہ پہ اس نے وہاں پہ آلریڈی اپنا وہ پنجاب آزمایا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو انسرکلنگ کر رہا ہے، وہاں پہ ان کا اثر رسوخ کے۔ ابھی دوسرا ایک چوک ہے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، جو عرب ریاستوں سے انڈین اوشن سے یہاں سے وہ جو تیل اور دنیا کی زیادہ تر وہ نکلتے ہیں، ابھی یہاں پہ وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ گوادر میں آنا، ملکہ بھی اس کے کنٹرول میں، اسٹیٹ آف ملکہ، اب اسٹیٹ آف ہرمز بھی اس کے کنٹرول میں۔ ابھی تو امریکہ کو 5 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، وہ تو وہاں سے اس کو تو نکالے گا، ہندوستان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، باقی ریجن کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ ابھی چائنا آپ دیکھیں، چائنا اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے، ریسپانسبل ملک ہے، یورپ میں برطانیہ، جرمنی، ہو سکتا ہے امریکہ اس کو پہلے جان چکا تھا، اس کے لیے امریکہ کو معلوم تھا کہ چائنا میرے لیے تھے، لیکن ان کے تو تعلقات تھے، یہ تو اچھا خاصا ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہے تھے۔ ابھی سب کو پتا چلا کہ اس سے کورونا، ہو سکتا ہے کورونا اس نے کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس کی غیر ذمہ داری سے کورونا سارے دنیا میں پھیل گیا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ چائنا نے پھیلایا ہے، اس نے کوشش کی کہ میرے ملک میں آئے باقی سارے دنیا میں جائے، سب کی معیشت، سب کی اس نے وہ کیا کہتے ہیں ان کو نقصان دیا ہے۔ ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ چائنا کے حوالے سے امریکہ یا کہ ویسٹ وہ اس کو برداشت کرے گا لانگ ٹرم میں، اور وہاں بلوچستان کے حوالے سے امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی اتنی ہے، اس کی دشمنی اتنی خراب، اس کی دوستی اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان کے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے سارے تھنک ٹینک لکھ چکے ہیں، اس کے سی آئی اے کا سربراہ کہہ چکا ہے، ان کے سارے ادارے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے شکست ہمیں افغانستان میں طالبان نے نہیں دیے، پاکستان نے دیا ہے، پاکستان نے ہمارے پیسے لیے، ہمارے پیسے کا کہ ہمارے پیسے ہمارے خلاف استعمال کیے۔ ہو سکتا ہے ابھی ٹرمپ اپنے ہر الیکشن کے لیے وہ مجبور ہے، اور اس کی کیونکہ وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، اپنے الیکشن کے لیے وہ افغانستان سے نکلے اور افغانستان سے کوشش کریں گے اپنی فورسز نکالیں، اور افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کا انحصار پاکستان سے مکمل ختم ہوگا، پھر پاکستان پہ اس کا انحصار نہیں ہوگا۔ اور آپ بھی دیکھیں گے، اور یہاں پہ کیونکہ اور دوست ہے اس کا ہو سکتا ہے اس میں سارے سچویشن پر اس کا نظر ہے، ان کے رابطے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو معلوم کہ امریکہ نے اسی دوران 10 سال 5 سال میں یو این کے حوالے سے، باقی حوالے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے تھے، امریکہ نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ بلوچستان میں کیوں اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی نظر ہے، امریکہ کے سفیر تھے جو بلوچستان میں، اس نے تو بلوچ لیڈرشپ سے رابطے کرنے کی کوشش کی، اس وقت اس نے تو بہت زیادہ کوشش کی، اس وقت پاکستان نے کوشش کی کہ امریکہ بلوچ تنظیموں کو پابندی لیتے، امریکہ نے نہیں لیا، کیونکہ امریکہ ابھی ہو سکتا ہے، میرا اپنا ذاتی رہے، امریکہ ابھی ہو سکتا ہے افغانستان سے نکلے، اس دوران اس کو پاکستان کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، پاکستان کی ان کو ہو سکتا ہے تھوڑا نکالنے کے لیے پاکستان کی طرف،
जो ही वहां से निकल गए उसके बाद पाकिस्तान के लिए आप देखें, वो बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के मसले पे भी बलूच की आवाज बनेगी, वो बलूच की हुकूमत करेगा, सपोर्ट करेगा, और बलूचिस्तान में जितने भी इसने ये जो 20,000 लोग मारे हैं, 5,000 से ज्यादा 20,000 अगवा किए, 5,000 से ज्यादा लोग अगवा करके उनकी मशक शुदा लाशें फेंके, ये तो खुद एक केस बनेगा पाकिस्तान की फौज के लिए कि मिलाजविच को कितने चंद लोगों को मारने के लिए आप जाके आलमी अदालत हेग में ले जा सकता है अमेरिका या फिर दुनिया जो उनकी हुकूमत है, क्या ये पाकिस्तान के जनरलों को इसे छोड़ेंगे? आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इनके मफादात यहाँ होंगे, फिर ये सारे पाकिस्तानी जनरल मिलाजविच की तरह आलमी अदालत हेग में होंगे या किसी की कोई किसी जगह पेशी कर रहा होगा, ये नहीं छोड़ेंगे उनको। हमारा अपना अंदाजा है वो लॉन्ग टर्म पे बलूच के वो हुकूमत में आएंगे, बलूच को सपोर्ट करेंगे, और बाकी ईरान के हवाले से अमेरिका को बलूचिस्तान से हट के और कोई वो नहीं करता, जिस तरह उनको कुर्दों पे सहारा, दूसरा बलोचों को उनको सहारे की जरूरत है, वेस्ट हो चाहे अमेरिका हो, ईरान के भी खिलाफ उनको उनकी जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में बलोचों को नजरअंदाज करेंगे और बलूचिस्तान को इस तरह नजरअंदाज वेस्ट खासकर अमेरिका नहीं कर सकता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म हमारे लिए कुछ नुकसान हो। जी शुक्रिया